سورہ فاتحہ کی آخری آیتیں ہیں جس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے، وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط کے معنی ہوتے ہیں راستہ، اور الذین کے معنی ہوتے ہیں ان لوگوں کا۔ انعمت تو نے انعام کیا، انعمت کے معنی ہوں گے تو نے انعام کیا۔ انعمت یہ ورب ہے اور یہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے۔ علیہم کے معنی ہوں گے ان پر۔ علی کے معنی ہوتے ہیں پر، اور ہم جو ہے ہم کے معنی ہوتے ہیں وہ سب۔ جب وہ ہم کسی کے ساتھ مل کر آتا ہے تو اس کا ترجمہ ان ہو جاتا ہے، جب یہ علی کے ساتھ مل کر آیا ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا ان پر، تو اس کا ترجمہ ہوا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اس سے پہلے جو آیت آئی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے، تو وہ سیدھا راستہ کیا ہے وہ اسی اگلی آیت میں بتایا گیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے دے، ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کن لوگوں پر کیا ہے تو وہ قرآن کریم ہی کی ایک آیت میں آیا ہوا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے وہ لوگ ہیں نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے، تو ہم انہی کے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ ان کا راستہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے سب سے پہلے وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے، یعنی کہ کفر کی، شرک کی گندگیوں سے وہ بچ گئے اور ایک اللہ پر وہ ایمان لے کر آئے، اور انہوں نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو اعمال ہمارے جن کا تعلق ہمارے باڈی کے پارٹس سے ہوتا ہے، اعضاء سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو کام اپنے ہم ہاتھ پیروں سے کرتے ہیں، جیسا کہ نماز ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے ہمیں رکوع سجدہ یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی، تو ان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ہمارے اعضاء سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ اعمال بھی کیے ہیں، اور وہ اعمال جن کا تعلق دل سے ہے وہ اعمال بھی انہوں نے کیے ہیں۔ جن اعمال کا تعلق دل سے وہ کیا ہے؟ ایمان، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر۔ اسی طریقے سے اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو، اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہو، اور جو بھی ہم عمل کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہے، یا جو بھی عمل ہے اس میں ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہونی چاہیے، صرف اللہ ہی کے لیے اس کام کو کیا جائے۔ تو ان لوگوں نے یہ عمل کیے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے اور جن کا تعلق ہمارے اعضاء سے ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اسلام کی دعوت دی ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا ہے، برائی سے روکا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کو تزکیہ کیا ہے۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کے جو عقائد خراب ہو گئے تھے ان کے عقائد کو درست کیا ہے، یا ان کے اخلاق، ان کے عادات خراب ہو گئے تھے تو ان کے اخلاق کو انہوں نے، ان کے کیریکٹر کو انہوں نے درست کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ تو ان لوگوں جنہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے۔ تو ہم ان لوگوں کے راستے پر چلنے والے تبھی کہلائیں گے جب ہم وہ کام کریں گے جو انہوں نے کیے ہیں، اللہ پر ایمان لائیں گے، عبادات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی ادا کریں گے، اور بندوں کے حقوق کو بھی ہم ادا کریں گے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر اگلی آیت دیکھیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غیر کے معنی ہوتے ہیں نہیں، المغضوب کے معنی ہوتے ہیں غضب کیا گیا۔ جیسے کہ مظلوم بولتے ہیں ہم اردو میں، مظلوم اس شخص کو بولا جاتا ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو، تو مظلوم ہی کے وزن پر ہے مغضوب، جن پر غضب کیا گیا۔ علیہم جیسے کہ میں نے بتایا ان پر، ہم جو اعلیٰ کے ساتھ آیا تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا ان پر، ولا اور نہیں، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ الضالین، یہ ضالین ضالون کی جمع ہے، ضال کے معنی ہوتے ہیں گمراہ، اس کی جمع ہے ضالون آتی ہے، پھر ضالین آتی ہے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جو جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر نہیں چلے، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے، اس پر ایمان لے کر نہیں آئے، وہ لوگ اس میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے آج کل کے جو یہودی لوگ ہیں سارے، یہ سب لوگ تو وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے،
جو لوگ گمراہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے پناہ مانگی گئی ہے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آج ہم لوگ انہی لوگوں کے راستے پر چلنے کو، جو مغرب ویسٹرن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کو، ان کے طور طریقے اپنانے کو، ان کے جیسا لباس، ان کے جیسا کھانا پینا، ان کے جیسا ہمارا رہن سہن کا انداز، ان کی زبان، ان کی لینگویج، یہ ساری چیزیں اپنانے کو آج کے دور میں دنیا اس کو ترقی سمجھتی ہے۔ حالانکہ ترقی کس میں ہے؟ ترقی اس میں ہے جن پر اللہ تعالیٰ کے انعام ہوا ہے ان لوگوں کے راستے پر چلنے میں۔ اور قرآن کریم میں فرما دیا گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں بہترین عمدہ نمونہ ہے۔ تو ہمارے لیے جو آئیڈیل و نمونہ ہے، ہمارے لیے جن کے طرز پر ہمیں زندگی گزارنی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ علیہ السلام ان لوگوں میں سے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے۔ تو حضور کے راستے پر چلنے میں ہی ہمارے لیے ہدایت ہے، اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو یہ اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے آئی ہے۔ باقی جو گرامر ہے وہ دیکھیے، آج گرامر میں آج ہے لام، من اور ان، یہ تین حروف آئے ہیں، ان کے معنی دیکھیے۔ لام کے معنی ہوتے ہیں لیے، لام کے معنی ہوتے ہیں لیے، من کے معنی ہوتے ہیں سے، اور ان کے معنی بھی ہوتے ہیں سے۔ اب لام کے معنی لیے، اس کے سامنے ہے لکم دینکم ولی دین، تو کم کے معنی تو ہو جائیں گے تم سب، جیسے کہ انتم آتا ہے، انتم جب کسی کے ساتھ مل کر آئے گا تو وہ آٹومیٹک کم ہو جائے گا، انتم نہیں رہے گا۔ لانتم آپ نہیں بولیں گے، آپ بولیں گے لکم، تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے انتم دین کے ساتھ مل کر آئے تو یہ دینکم ہو گیا ہے، تو دینکم تمہارا دین، ولیہ اور واو اور لام مانے لیے، یا کے مانے میرے لیے، میرا، اسی کہ ربی میرا رب، تو ولیہ مانو گا اور میرے لیے دین میرا دین۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ من کے معنی ہوتے ہیں سے، جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ پہلے آ گیا تھا، میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، من کے معنی پسے ہوئے ہیں، اور رجیم جو کہ مردود ہے۔ ان کے معنی بھی ہوتے ہیں سے، جیسے رضی اللہ عنہ، رضیہ معنی راضی ہوا، رضیہ یہ ورب ہے، وہ پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ ہے، رضیہ راضی ہوا اللہ تعالیٰ، عنہ ان سے، جیسے کہ صحابی کا جب ہم نام بولتے ہیں ان کے بعد ہم بولتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، تو رضی اللہ عنہ، عنہ معنی ہوگا ان سے، ان کے معنی ہوں گے سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تو اس کے لیے آپ من نہیں لا سکتے، رضی اللہ منہ یہ نہیں بولیں گے، آپ بولیں گے رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ کچھ ورڈ ہوتے ہیں جن کے ساتھ میں وہی حروف استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ استعمال نہیں کیے جاتے، جیسے کہ انگلش میں آپ بولیں گے کسی سے خوش ہونا ہے آپ کو، تو جس سے آپ خوش ہوں گے اس کے ساتھ آپ کو ود کا یوز کرنا پڑے گا، ود کے علاوہ کوئی اور ورڈ آپ یوز نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے عربی میں جس سے انسان راضی ہوگا، خوش ہوگا، تو اس کے ساتھ ان کا لفظ ورڈ اس کے لیے یوز ہوگا، انہو ان سے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے لام جو ہے وہ ضمیروں کے ساتھ مل کر آئے، جو ضمیر آپ نے پہلے یاد کی تھی، ہم، انت، انا، انتم، نحنو۔ اب اس کے ساتھ جب لام آئے گا تو وہ اس طریقے سے ہو جاتے ہیں، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم تم سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیے احاذہ لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ ہاذا جو ہوتا ہے یہ قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں یہ، جیسے انگلش میں آتا ہے دس کے معنی ہوتے ہیں یہ، ایسے عربی میں آتا ہے ہاذا، ہاذا کے معنی ہوتے ہیں یہ۔ تو حمزہ زبر ا جو ہے یہ واٹ کے معنی ہوتے ہیں کیا، حمزہ زبر ا کے معنی ہوتے ہیں کیا۔ دیکھیے جیسا کہ حمزہ زبر ا، یہ الف، اس کو بس چھوٹا سا حمزہ، حمزہ زبر ا، اس کو پورا ایسے لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ا معنی ہوتا ہے کیا، احاذہ کیا یہ، ہاذا معنی یہ، لہو اس کے لیے ہے، کیا یہ اس کے لیے؟ ہم بولیں گے جواب میں نام، ہاذا لہو ہاں یہ اس کے لیے، نام معنی ہوتے ہیں ہاں یس، احاذہ لہم کیا یہ ان سب کے لیے، نام، ہاذا لہم ہاں یہ ان سب کے لیے ہے، احاذہ لکا کیا یہ آپ کے لیے، نام، ہاذا لی ہاں یہ میرے لیے ہے، یا کے معنی ہوتے ہیں میرا، احاذہ لکم کیا یہ تم سب کے لیے ہے، تو نام، ہاذا لنا ہاں یہ ہم سب کے لیے ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، آپ نے جو یاد کیا تھا، ہم، انت اور انا، انتم، نحنو، جب یہ کسی کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو اس طریقے سے ہو جاتے ہیں، ہم، کا، یہ، نا۔ ہر جگہ آپ اس کو دیکھ لیجیے، جیسے کہ اس میں مثال کے طور پر کیا ہے، کم ہے، اس میں جو کم ہے، کم، لکم،
ابھی یہاں پر آیا ہے تو یہاں پر بھی ہر جگہ جہاں پر مل کر آئے گا جس کے ساتھ بھی تو ایک کم ہو جائے گا، دین حکم لکم، اسی طریقے سے امید آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔